آئی جی پنجاب نے 13 پولیس افسران کے تبادلے کر دیے۔ ڈی ایس پی جلال پور پیر والا ملتان ناقص کارکردگی پر معطل، آئی جی آفس میں کلوز کر لیا۔ شاہد نواز ایس پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ لاہور تعینات، عثمان منیر ایس پی رائٹ مینجمنٹ فورس لاہور تعینات، منصور قمر کو ایس پی اسپیشل برانچ لاہور تعینات کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 78 پیسے فی یونٹ کمی، نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں کمی جولائی کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ قیمتوں میں کمی سے صارفین کو 1 ماہ کے لیے ریلیف ملے گا۔ صارفین کو ریلیف ستمبر کے بلوں میں ملے گا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو ریلیف ملے گا۔ اے ٹی سی نے 9 مئی کے ایک اور کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی کو بری کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا کا حکم۔ عدالت نے مجموعی طور پر 21 ملزمان کو سزا سنائی جبکہ 18 کو بری کر دیا۔ مقدموں میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 51 ملزمان نامزد تھے۔ سینٹ الیکشن حکومتی امیدوار رانا ثناءاللہ 250 ووٹوں سے کامیاب، لیگی کارکنان کی جانب سے رانا ثناءاللہ کے سینیٹر منتخب ہونے پر جشن، نعرے بازی، پھول بھی نچھاور کیے گئے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق ٹوٹل 251 ووٹ کاسٹ ہوئے، 1 ووٹ مسترد کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی ارکان کی مجموعی تعداد 363 ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سمیت دیگر کی مبارکباد۔ شہباز شریف جو بھی ذمہ داری دیں گے دیانتداری سے نبھاؤں گا، رانا ثناءاللہ کا اعلان۔ پنجاب اسمبلی میں پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہا۔ حکومتی اراکین اسمبلی اور اتحادیوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ اپوزیشن نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، اسپیکر ملک احمد خان، مریم اورنگزیب، عظمی بخاری اور دیگر نے ووٹ کاسٹ کیے۔ سینیٹ کی نشست پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی رہائلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اپوزیشن کا رویہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ اپوزیشن کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی کا اپنے ممبران پر عدم اعتماد ہے۔ اپوزیشن کے 12 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے والوں سے کہا اپنی پارٹی کو ووٹ دیں۔ بانی پی ٹی آئی کا رویہ سیاسی نہیں، پاکستان ایک پورا ایٹمی طاقت ہے۔ انتخابی عمل کا بائیکاٹ کرنا اپوزیشن کی ثوابدید ہے۔ اپوزیشن نے اپنا امیدوار الیکشن کمیشن سے ریٹائر نہیں کیا، جس کے باعث انتخابی عمل کرانا پڑا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پنجاب اسمبلی میں غیر رسمی گفتگو، کہا جتنا انتقام نواز شریف سے لیا گیا کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوئی۔ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، جس نے بھی کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، گندم کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں اہم فیصلے۔ گندم کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ گندم کے اسٹاک ڈکلیئر کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت۔ 3 دن کے بعد گندم غیر قانونی طور پر اسٹور کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم۔ گندم اسٹاک کی تفصیلات بتانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کا گندم اور آٹے کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ پیرا کو صوبہ بھر میں مسلسل چیکنگ اور کارروائی کرنے کی ہدایت۔ ہر دکان پر سرکاری نرخ نامہ نمایاں آویزہ کرنے کا حکم۔ مریم نواز بولی سیلاب کی وجہ سے صورتحال کا فائدہ اٹھانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ گندم کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کرنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کھانے وال میں سیلاب سے گندم ضائع ہونے پر اظہار برہمی۔ سیلاب کے دوران گندم کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل نہ کرنے پر ڈی جی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سیلاب سے گندم کے ضیاع پر کھانے وال کے ڈی ایف سی سمیت تمام عملہ معطل کر دیا گیا۔ فلور ملز مالکان کو 3 روز کی مہلت، اسٹاک رجسٹریشن نہ کرانے پر سخت کارروائی۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری کی وارننگ، بولی گندم کا ایک بھی دانہ ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ صوبے میں گندم اور آٹے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حکومت پنجاب عوام کو مہنگے آٹے کے ذریعے قتل نہیں ہونے دے گی اور روٹی کی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول پنجاب احسان بھٹا کا تبادلہ۔ احسان بھٹا سیکرٹری ٹورزم آرکیالوجی اینڈ میوزیم پنجاب تعینات۔ ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایلیوشن ڈاکٹر کرن خورشید کا تبادلہ۔ ڈاکٹر کرن خورشید کو سیکرٹری پرائس کنٹرول پنجاب تعینات کر دیا گیا۔
سیلاب سے سینکڑوں بستیاں زیر آب، لاکھوں افراد بے گھر۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریا ستلج، چناب اور راوی میں آنے والی شدید طغیانی اور اونچے درجے کے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ متعدد موضع اور بستیاں ڈوب گئیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ پانی چھوڑے جانے پر ہیڈ گورنر سنگھ والا پر بہاؤ بڑھنے لگا۔ دریا ستلج میں ہریکے اور فیروز پور ڈاؤن سٹریمز میں بدستور اونچے درجے کا سیلاب، متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق فیصل آباد 175، ملتان 133، لاہور 113، شیخوپورہ 56، حافظ آباد میں 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خانیوال 24، جھنگ اور ناروال میں 17 ملی میٹر بارش برسی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ سیلاب سے پنجاب کے بہت سے علاقے زیر آب آئے، ماحولیات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کی چونگ میں میڈیا سے گفتگو کہا، جماعت اسلامی سیلاب متاثرین کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ پانی سٹور کرنے کے لیے ڈیمز کو بروقت تعمیر کیا جائے۔ زراعت کا شعبہ زب و حالی کا شکار ہے۔ سیلاب زدگان تک پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔ 19 لیٹر کی 1 لاکھ سے زائد پانی کی بوتلیں سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچائی جائیں گی۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی متعلقہ ضلعی انتظامیہ کے اشتراک سے صاف پانی کی فراہمی کر رہی ہے۔ مختلف اضلاع میں اب تک مجموعی طور پر 7,27,000 لیٹر پانی تقسیم کیا جا چکا۔ صاف پانی کی فراہمی کو مرحلہ وار بڑھایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے محنت کشوں کے لیے اچھی خبر، کم از کم اجرت 40,000 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر لیبر ملک فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا، مزدوروں کو 26 ورکنگ ڈے پر کم از کم اجرت 40,000 روپے دی جائے گی۔ پنجاب حکومت مزدوروں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے۔ محکمہ لیبر ویلفیئر کی فیلڈ فارمیشن کم از کم اجرت پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ سرکاری اسکولوں میں نئی کمپیوٹر لیبز قائم کرنے کا فیصلہ، صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں 3,000 جدید لیبز بنائی جائیں گی۔ 2008 کے بعد سرکاری اسکولوں میں پہلی بار کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ ہوں گی۔ اسکول مینجمنٹ کونسل کے ذریعے نئی کمپیوٹر لیب کی خریداری کا فیصلہ، چیئرمین ٹاسک فورس برائے ایجوکیشن کا کہنا تھا، اسکول مینجمنٹ کونسل سے خریداری زیادہ سستی اور مؤثر ہے۔ گلوبل ولیج ارینا واک اینڈ شاپ سینٹر پروجیکٹ سی بی ڈی پنجاب نے ایل ڈی اے کے معاہدہ پر عمل نہ کیا۔ لاہور گلوبل ولیج کی لیز شیئرنگ ڈیل 72%، ایل ڈی اے 28%، سی بی ڈی پنجاب کی تھی۔ 1 سال 8 ماہ گزر گئے، سی بی ڈی پنجاب نے ایل ڈی اے کو کوئی ادائیگی نہیں کی۔ ایل ڈی اے کا شیئر 1 روپیہ بھی موصول نہ ہوا۔ معاملہ سنگین مالی تعطل کا شکار، سائٹ مینجمنٹ اور مارکیٹنگ پلان سامنے نہ آ سکا۔ ایف سی ڈی او کی جانب سے صوبائی ورکشاپ، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی شرکت۔ ورکشاپ کا انعقاد چائلڈ پروٹیکشن کیس مینجمنٹ اور چائلڈ میرج کے حوالے سے کیا گیا۔ چیئرپرسن سارا احمد کا کہنا تھا، بچوں کے تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن کیس مینجمنٹ سمیت دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کے لیے بچوں کا تحفظ بہت اہمیت رکھتا ہے۔